جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم سر، کیسے السلام ہیں؟ جیمی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ، میرے مالک کا احسان، اللہ کا شکر سر۔ کیا کہنا چاہیں گے میرے بھائی؟ سر تقریباً 6 مہینے سے ان مرضیوں کو میں سن رہا تھا تو رو رہا تھا۔ آج اللہ آپ کی باتیں سن کے دل خوش ہو گیا کہ کوئی ہے جو ان کا منہ بند کر سکے۔ سبحان جزاک اللہ۔ اللہ سر، جزاک اللہ سر، جزاک اللہ، اللہ آپ کو صحت اور تندرستی دے۔ مجھ سے آمین یہ آمین۔ خوشی برداشت نہیں ہو رہی سر۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کو عزتیں اور عطا فرمائے جی، آپ کی مہربانی۔ آمین سر، آمین سر۔ 6 مہینے سے ان کی بکواس سن رہا تھا، کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا جو ان کا منہ بند کر سکے، ان کو ان کی اوقات دکھا سکے۔ تو آج اتنا دل خوش ہوا کہ میں کافی دیر سے سن رہا تھا، تو سونے کے چکر میں تھا، سونے کی تیاری میں تھا، لیکن کوشش کر رہا تھا کہ آپ سے بات ہو سکے۔ تو سر اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، جنہوں نے اتنا ذہین بیٹا پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سر بہت بہت درجہ بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے سر، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے۔ ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ اللہ حافظ سر، اللہ اللہ حافظ۔ حافظ، تھینک یو جی، تھینک یو، بہت شکریہ میرے بھائی، اللہ آپ کو بھی عزت عطا فرمائے۔ یہ ساری عزتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا صدقہ ہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی سبحان پاک اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پیرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی کا دین بڑا پیارا ہے، اور واللہ یہ قرآن و سنت کا نور ہے، اور میں حیران ہوں کہ یہ کیسے ظالم لوگ ہیں۔ آج اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ 13 سال تک مکی زندگی میں حضور نے نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا۔ یعنی یہ تو اتنا بڑا کفر ہے کہ اس کے اوپر اتنا بڑا فتویٰ ہے کہ جس کی حد ہی کوئی نہیں۔ یہ تو اس بات پر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر مقصد وہ تو پہلے ہی ہیں، اگر کوئی مسلمان ہو کر بھی ایسی بات کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بالکل کہ نبی پاک علیہ السلام اعلان نبوت فرما دیا آقا علیہ السلام نے، اور پھر اس دور کا کوئی انکار کر دے، 13 سالہ مکی دور کا، جس میں نبی پاک علیہ السلام نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون کون سا ظلم نہیں ڈھایا ان لوگوں نے۔ اور یہ ظالم ایسے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور نبوت کا بھی اعلان جو ہے نا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے لعنت اوپر ہے ان پر، لعنت ہے ان پر۔ بالکل بالکل بالکل، ان پر کروڑ ہا مرتبہ لعنت ہے۔ یہ ہیں اس قابل کہ ان پر لعنت ڈالی جائے۔ تو اللہ پاک آپ تمامی احباب کو اللہ عزتیں دے، اللہ تعالیٰ برکتیں دے، اور اللہ پاک کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ میں چاہتا ہوں اور بھی ہمارے اگر دوست جو ہیں نا، ہم ان کو بھی تھوڑا تھوڑا ساتھ موقع دیں، تاکہ وہ بھی اگر کوئی بات کرنا چاہیں تو اپنی بات کرتے رہیں۔ جی چلیں ٹھیک ہے، مجھے بھی نیچے کر دیں جی، جی دوسرے عبید ساتھی کو بھائی موقع بہت دے دیں۔ شکریہ، اللہ پاک جزاک آپ اللہ، کو بھی بہت خوشی آپ سے مل کے۔ اب علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، میں بھی چلتا ہوں، 2:30 بج رہے ہیں یہاں پر جی ڈاکٹر صاحب یو بڑی کے میں۔ مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ خیر و جزاک احسن الجزا۔ دوسری بات السلام یہ علیکم۔ وعلیکم السلام جی علی، یہ کون بات کر رہے ہیں ابھی؟ عزی کے نام سے؟ جی 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 عزی کے السلام نام سے علیکم جی۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کیا جی حال وعلیکم چال ہے؟ السلام ٹھیک ٹھاک جی؟ جی، کرم پہلے جناب۔ تو اچھا مائنڈ نہ کیجئے گا، میں نا آپ کی براڈ میں نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا ہے یہاں براڈ کے اوپر، اور رینڈملی آپ کر رہا تھا تو مجھے نا مائنڈ نہ کیجئے گا، شکل آپ کی لگی ہے وہ جو باہر انڈین ایکٹر نہیں ہے گووندا، اس کے ساتھ مجھے لگ رہا تھا وہ داڑھی مونچھ رکھ کے بیٹھ گیا یہاں پہ۔ اچھا جی۔ اینی وے، وہ آپ کی بات یہ مرزئی جو ہے نا، ان کی میں بھی براڈ کافی دیر سے سن رہا تھا۔ ان کے 2-3 کویسچن ہیں جہاں پہ نا وہ ہمارے جو بھائی ہیں یا میرے جیسے جو کم نالج کے بندے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ ہے، جب انہوں نے دوبارہ واپس آنا ہے، کیا وہ نبی نہیں ہوں گے؟ ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں وہ قیامت کی نشان، ایک ان سے خود پوچھ لیں، یہ مسلمان تو ہے نا؟ یہ خود او مجھے الحمدللہ بھائی جان، الحمدللہ میں اچھا مسلمان ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں کوئی قادیانی، یہ قادیانی ایسا ہی روپ لے کے آتے ہوتے ہیں اور ایسے نہیں کوئی کویسچن نہیں کوئی اچھا پوچھیں گے۔ نہیں اچھا، ابھی۔ اور ہاں نہیں اور وہ آپ آپ اور کی آپ کا بات کا بات کیا مطلب تھا کہ گووندا جیسے لگ رہے ہیں؟ آپ کو اتنی بڑی ماشاءاللہ ان کی اچھا خوبصورت نہیں داڑھی کوئی نہیں نظر کوئی نہیں نہیں، آ رہی؟ یہ پر کوئی نہیں مسئلہ نہیں نہیں۔ نہیں، داڑھی نہیں، وہ ان کے نئے نقش مل رہے ہیں بھائی، سملرٹی ہوتی ہے بہت سارے لوگوں میں آپس میں چلیں کوئی فیس بات نہیں جناب، مجھے وہ تو خیر میں ویسے لیکن یہ بات اور یہ ہے کہ یہ براڈ کاسٹ ہے، یہاں پہ کال نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، سو ہمارے ساتھ بہت سارے نان مسلم بھی سنتے ہیں اس بات کو، تو ذرا الفاظ کا اور خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ضروری تھوڑا سا خیال کریں، بس اتنی ہے گزارش۔ چلیں ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے دوستو
میں نے پہلے بھی عرض کیا، پرسنلی میں کبھی کسی بات کا برا ہی نہیں مناتا کسی کا. ہاں نبی پاک کے بارے میں کوئی غلط بات کرے تو پھر مجھے غصہ چڑھتا ہے. اپنی ذات پہ واللہ باللہ سمت اللہ مجھے کبھی غصہ نہیں چڑھا. مجھے پچھلے 4-5 دنوں سے مرزئی اتنی گالیاں دے رہے تھے، مجھے اس لیے فرق نہیں پڑتا، وہ گالیاں حضور کے لیے مجھے پڑ رہی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. تو یہ تو بھائی ویسے جان میں سمجھتا ہوں مزاح میں بات کر مذاق دی. میں بات کی ہے، کوئی نہیں، آپ مذاق میں ہمارے کیا، بھائی ہیں. دوسرے میں آپ تو کے وہ سوال کوئی کے نہیں. جواب کی طرف آتا ہوں. میں آپ کے سوال کے جی جواب کی طرف آتا ہوں. دیکھیں نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ. جب قیامت کا ذکر کیا نا، تو وہاں پر جو قیامت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائیں، تو اس زمرے میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا. ایک تو قرآن نے سب سے پہلے فرمایا کہ ان کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 108 اور 107. اگر آپ اس کو پڑھیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ. اچھا، یہ ساری آیات اگر آپ پڑھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہ ان کو قتل کیا گیا اور نہ ہی ان کو سلیب دیا گیا، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. اچھا، پھر نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، بخاری شریف میں موجود ہے اور ترمذی شریف میں موجود ہے. حوالہ نوٹ کیجئے گا، بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 3448 3448 اور مسلم شریف میں 389 اور ترمذی شریف میں 2233. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیؤشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویدع الحرب ویفید المال حتی لا یقبلہ احد حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیرا من الدنیا وما فیہا ثم یقول. اچھا، ثم یقول ابو ہریرہ وقرؤوا ان شئتم وان من اہل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موتہ ویوم القیامۃ یکون علیہم شہیدا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سیاہ ستہ کی 3 کتابوں کا حوالہ پیش کیا ہے اس حدیث میں، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ دن دور نہیں کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوگا. ٹھیک ہے، اب نبی پاک چونکہ ان کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں اور سیاہ ستہ کی 3 کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ جو میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں صدقے جاؤں، اللہ کے نبی نے جو الفاظ فرمائے وہ ہے ابن مریم. ٹھیک ہے، ابن مریم. ابن مریم کون؟ عیسیٰ ابن مریم. ٹھیک ہے، وقال المسیح عیسیٰ ابن مریم قرآن میں جیسے آیا ہے، اسی طرح حدیث میں ابن مریم. ابن مریم جب کہا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم. مرزا قادیانی پر یہ چیز فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ تو چراغ بی بی اس کی ماں کا نام ہے المعروف کسیٹی. ٹھیک ہے، وہ کسیٹی بی بی کا پتر ہے چراغ بی بی کا، اور اس کا نام غلام احمد اس نے رکھا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی. تو جس کی بشارت نبی پاک نے دی ہے قرب قیامت میں، ان کا نام عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مریم سیدہ مریم کے بیٹے ہیں، ان کا نام موجود ہے. تو ہم یہ عقیدہ کیوں رکھتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے؟ اس لیے رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ قرب قیامت میں وہ تشریف لائیں گے. تو جس بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں تو ہمارا بینگ اے مسلم اس پر ایمان ہے. اور قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں یہ جو آیت ہے نا سورۃ الزخرف کی 61 نمبر وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ، بے شک وہ قیامت کی نشانی ہے. تو مفسرین نے اس سے مراد بھی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو لیا ہے کہ آپ قیامت کی نشانی ہیں آپ کا تشریف لانا. ٹھیک ہے، اور پھر باقاعدہ یہ بھی حدیثوں میں موجود ہے کہ وہ دمشق کی جامع مسجد میں وہ تشریف لائیں گے. تو اب دیکھیں کہ ہمارا یہ دعویٰ ذاتی نہیں ہے، یہ ہم نے نہیں گڑھا یا 100 سال پہلے یا 150 سال پہلے یا 200 سال پہلے یا 500 سال پہلے، نہیں، یہ تو حدیث مبارکہ میں اور قرآن مجید میں موجود ہے. اب کوئی مرزئی اس کو مانے نہ مانے، کسی کے نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا. جب اللہ کا قرآن ایک بات کہہ دے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک بات کہہ دے تو ہم اس کو مان لیتے ہیں. حضرت صاحب
میں لگتا ہے میں اپنا نا کویسچن صحیح طرح پٹ نہیں کر سکا آپ کو. جی آپ کروا دیں دوبارہ سے. جی کویسچن یہ تھا کہ ان کا کویسچن یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ہیں، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جب وہ دوبارہ آئیں گے، اگر ہم وہ کہتے ہیں اگر آپ لوگوں کے بلیو پہ ہی ہم کر لیں بات، جب وہ دوبارہ آئیں گے کیا وہ نبی، ان کا وہ جو درجہ ہے نبی کا وہی رہے گا ہاں یا جی ان سے وہ ہاں جی وہ نبی ہی ہوں گے، وہ نبی ہی ہوں گے. اچھا اب یہاں پہ ان کی مکاری کیا ہے عزی بھائی وہ سن لیجئے گا. مکاری یہ ہے چونکہ قرآن نے کہہ دیا نا کہ وہ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اور نبی پاک نے اس کو بیان کر دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اس سے مراد پوری امت مسلمہ نے یہ لی کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، تاکہ ٹھیک ہے کنٹروڈکشن نہ ہو، آپس میں اختلاف یہ نہ لگے کہ ایک حدیث دوسری حدیث کے مخالف ہے. یہ ٹھیک ہو گیا. اس کا میننگ نہیں ہے، بلکہ اس کو ایکسپلین ایزیلی یہ کیا کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور میں نبی پاک سے پہلے تشریف لائے، انہوں نے اپنی ان کی جو نبوت کا زمانہ تھا اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو تبلیغ کی، زندہ آسمانوں پر چلے گئے. اب جب دوبارہ آئیں گے تو یہ بھی حدیث میں ملتا ہے کہ وہ حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو اس کا مطلب ہے وہ شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے. اللہ نبیوں سے نبوت چھینتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی میں بس مجھے یہ تھوڑی سی کنفیوژن تھی کہ ہاں جی عزی بھائی ایک آخری پوائنٹ میں عرض کر کے آگے آپ کو ٹائم دوں گا. آخری پوائنٹ اس میں یہ ہے، ایک تو اللہ نبیوں سے نبوت چھینتا نہیں، دوسری بات اس میں یہ کہ ان کا جو تبلیغ کا دور تھا وہ گزر چکا، تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ان کی اولاد کے بیٹے، ان کے بیٹے، ٹھیک ہے، امام محمد مہدی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یعنی شریعت مصطفیٰ پر عمل کریں گے. یہ بتائیں گے کہ وہ جو میثاق النبیین ہوا تھا، قرآن مجید کا 3 پارہ، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. یہ پوری 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا تھا عالم ارواح میں کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، پھر میرا عظمتوں والا رسول آ جائے، تو تم نے کیا کرنا ہے، جو وہ رسول جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہو، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ. اب اللہ نے اس کا اظہار دکھانے کے لیے ظاہری طور پر بھی حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر لے گئے اور قرب قیامت میں وہ آئیں گے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ عمل کر کے وہ بتائیں گے کہ محمد مصطفیٰ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں، وہ نبیوں کے بھی نبی ہیں. جی بالکل. میں صرف وہ ایک تھی بات کیونکہ وہاں پہ نا لوگ پھنس جاتے تھے کہ وہ ان کو اب نبی کہنا ہے کہ نہیں، وہ تو نبی ہیں، وہ نبی ہی رہیں گے، ٹھیک ہے. جی بالکل. اچھا اب ایک ان کا نا وہ جو کرتے ہیں، کنفیوز کرتے ہیں نا لوگوں کو، 2 احادیث ہیں اوپر نیچے، اب مجھے ان کے نمبر شاید یاد نہیں. عزی بھائی آپ کا ایک سوال ہو گیا، ایک بعد میں کرتے ہیں. یہ عامر اوان صاحب کو لیتے ہیں، ذرا یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم عامر اوان بھائی. عامر اوان بھائی آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ بات کریں. چلیں علی خیری صاحب اگر آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ نے وبرکاتہ. کال پہ لیا علی بھائی جی فرسٹ آف آل تو میں جی فرسٹ آف آل تو علامہ صاحب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والے پہ لعنت بھیجتا ہوں، جھوٹا اور دجال مانتا ہوں اس کو میں. اور دوسری حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات ہوئی نا، تو ایک مسلم شریف کی حدیث مبارکہ بھی ہے نا 7373، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑا کلیئر اور واضح بتایا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ تعالیٰ وحی فرمائے گا. آپ ماشاءاللہ عالم ہیں، ہم تو آپ کو سنتے ہیں، آپ سے آپ جیسے علماء سے سن کے ہم نے سیکھا ہے. تو وہ وہی فرمائیں گے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کہ یاجوج ماجوج قوم سے کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا، اور اپنے ماننے والوں کو بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جاؤ. تو اگر مرزا غلام قادیانی جھوٹا کذاب خود کو عیسیٰ علیہ السلام کا مثیل کہتا ہے،
تو کیا اس پہ وہی نازل ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ دوسری اس میں بات ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب جلد 10 صفحہ نمبر 12 میں بھی اس نے اس حدیث مبارکہ کو اس نے کہا یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ سو یہ ہوگی احادیث کا منکر مرزا غلام قادیانی، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو کہوں گا قرآن کی منکر کتاب کیسے آئی ہے؟ ان کے خلیفہ مرزا طاہر جس کی نواسی اور ان کا خلیفہ نمبر 3 خلیفہ ناصر اس کی پوتی، مطلب 2 خلیفوں کی گرینڈ اولاد جو ہے نا، جس کے ساتھ یہ جماعت قادیان پوری زنا کاریاں کرتی رہی ہے، وہ بندہ کہتا ہے کہ جو دنیا میں پہلا انسان جو آیا وہ عورت تھی اور وہ افریقہ میں آئی تھی، اس کا ویڈیو بیان ہے۔ اور ہم سب مسلمانوں کو ٹھیک ہے، اور اب یہ لطیفے ہوتے ہیں ان ہم کے۔ سب مسلمانوں کا نہیں مولانا صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کرنے میرا اصل مقصد پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ان کا لینا دینا قرآن حدیث سے نہیں ہے، بالکل، کیونکہ ہم مسلمان ہم بٹھائیں گے 2 گھنٹے ہم آپ سے حدیث و قرآن بھی سنتے ہیں ماشاءاللہ، اور بھی سنیں گے، کیونکہ یہ لوگ معجزات کے انکاری ہیں۔ یہ ان کے حساب سے معراج شریف کا واقعہ روحانی ہے، ان کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام علی بھائی موسیٰ علیہ السلام کے معجزات یہ جزوی بات انکاری ہے۔ ہیں۔ سب سے پہلی تو مین بات علی بھائی یہ ہے کہ یہ قرآن کے منکر ہیں۔ انہوں نے جب خاتم النبیین کا معنی جو پوری امت نے لیا ہے، جب یہ اس کا انکار کر گئے تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے اس بات کو کرتے ہی۔ بالکل نبی پاک کے بعد جی۔ ہم چونکہ حنفی ہیں نا علی بھائی، تو امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی نبوت کا اعلان کرے اور کہے میں نبی ہوں تو اس سے کیا پوچھا جائے گا؟ فرمایا اگر کوئی اس سے دلیل مانگے گا تو اب بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ تو ہم تو اس طرح کے قائل ہیں۔ یہ اتنا پیارا علی بھائی، آپ کی باتیں سن کے بڑا دل خوش ہوا۔ اللہ آپ کو عزتیں دے، اللہ آپ کو برکتیں دے، اور اللہ آپ کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ تھینک یو، آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی۔ صاحب میرے نا کامنٹ کسی بھائی نے غلطی سے میرے کامنٹ میوٹ کر دیے ہیں، میں نے قادیانی کو جواب دیا تھا نیچے، تو وہ میرے کامنٹ کروا دیں اوپن۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ اور بھائیوں کو موقع دیں کال پہ، میں ڈراپ ہوتا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے علی بھائی، تھینک یو۔ جے اے اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آ جائیں۔ جی علامہ صاحب، آپ کی باتیں سن کے بہت خوشی ہوئی۔ میں پہلی دفعہ آپ کی لائیو پہ آیا ہوں، مجھے لگا کہ آپ نئے ہوئے ہیں، تو آپ کو شاید ابھی انٹروڈکشن وغیرہ نہیں ہے۔ ہم 1 سال سے ہی ڈاکٹر صاحب کو، اور جو ہم حق کی بات کرتے ہیں، شاید بھائی آئے تھے آپ کے پاس، ان کو فالو کرتے رہتے ہیں۔ ان کے اسٹوڈنٹ ہے یہ علی خان صاحب بھائی، اور ہم سارے ایک کمیونٹی ہے پوری۔ اور آپ پلیز ہم میں سے کسی کو بھی نہ لیا کریں، جب بھی کوئی موقع ملے تو ہمارے ڈاکٹر صاحب کو ضرور لے لیا کریں۔ وہ ان کا ایسا آپریشن کرتے ہیں، ایسا آپریشن، یہ ان کے نام سے بھی ڈرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، نہیں ان کی باتوں سے پتہ چل گیا۔ میں قسم دیتا ہوں انہوں نے کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دی۔ وہ اتنے معزز اور اتنے پڑھے لکھے انسان، انہوں نے 2 PhD کی ہوئی ہیں۔ سر وہ ان کی باتوں سے پتہ چل گیا ہے جی بھائی، وہ ان کی باتوں سے پتہ چل گیا۔ انہوں نے 2 PhD کی ہیں اور حافظ قرآن ہے، ان کو عربی بالکل فلوئنٹلی آتی ہے۔ وہ ان کو قرآن و حدیث سے اس لیے بات نہیں کرتے کیونکہ یہ لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں ان ٹرمنالوجیز میں آ کے۔ عام بندوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ قرآن کی میننگ اور ان کی جو لغات ہیں سارا، ان میں جا کے یہ لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں۔ اور جب یہ ٹاپک سے بھاگنا چاہتے ہیں، آپ کو ایک سجیشن دینی تھی، یہ ٹاپک چینج کرتے ہیں۔ جیسے وہ مولوی صاحب اینڈ پہ کر رہا تھا کہ انہوں نے نبوت تو کیا ہی نہیں اعلان، تو یہی سجیشن۔ جی آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا اوپر کال لینے کے لیے، اور ڈاکٹر صاحب کو ضرور لے لیا کریں پلیز۔ میں اتنی دفعہ لکھا ہے، آپ نہیں شاید، وہ جان بوجھ کے ڈاکٹر صاحب کے نام سے ڈرتے ہیں، اس لیے وہ آپ کو کہہ رہا تھا نہ لیں، ان کو نہ لیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے جائے بھائی۔ جی یہ محمد کے نام سے جو آئی ڈی ہے، آپ پلیز اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب بیان سن کے بڑی خوشی ہوئی ہے، اینا جنیا نہیں سنیا، واقعہ گل صحیح ہے۔ انہاں نال تا بحث لانا بھی جڑا نا مفتی صاحب گناہ ہی ہے۔ بالکل بالکل یہ گئی گزری قوم ہے نا، کدوں مننی یہ گل؟ مولانا صاحب میرے نبی سونے محبوب تو بعد کوئی نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے اللہ نے فرما دیتا تھا، مولانا خادم رضوی سبحان اللہ، ہائے ہائے او مور مار گئے، ہائے سبحان اللہ سبحان بابا جی اللہ۔ مور مار گئے تے بس اے نا کہ ایک دنیا دے کمینے میرے نبی دیاں ناپ تول کرنے، نعوذ باللہ۔ محمد منشا بھائی بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے، اللہ آپ کو عزت دے۔
اللہ پاک آپ کو دو جہاں کی عزت دے. آپ کا یہ پیار پیارے مصطفیٰ کے ساتھ جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ اللہ ہمیشہ سلامت رکھے. ٹھیک ہے, اوکے جی, اوکے, السلام علیکم. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی توصیف بھائی آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی سر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توصیف بھائی, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سر جی بہت ہی خوش ہوئی ہے, بہت ہی, میں نے سر حاضری لگوانی تھی اپنی جو ہے نا ایسے محفل میں, تو ماشاءاللہ آپ کی جو براڈ پہ آئی ہیں بہت خوشی ہوئی دل سے. تو ہم بھی شاہد بھائی اور ڈاکٹر صاحب یہ بات کر چکے ہیں اسی ٹیم کیسا ہے. عامر روان صاحب ابھی نیچے سے چلے گئے, تو ماشاءاللہ آپ جیسے علم والے بندے قرآن حدیث سے جو ہے نا باتیں کر رہے ہیں, ماشاءاللہ آپ کو اللہ پاک عزت دونوں جہاں کے دے. تو بہت خوش ہوئی ہے کہ ہمارے جو ہے نا سر جو ہے نا فخر سے بلند ہو گیا. میں نے آپ کو دیکھ کے تو بہت ہی جو ہے نا آپ کو ساتھ سلوٹ. السلام علیکم. میں صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے. توصیف اوان بھائی آپ کی محبتوں کا شکریہ, دعا فرما دیا کریں اللہ دین کی خدمت اور خصوصاً ختم نبوت کے حوالے سے خدمت کی توفیق عطا جی فرمائے. بالکل, یہ بہت بڑا کاز ہے صاحب, بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کاز ہے, اس کی بہت ہی بڑی عبادت ہے, یہ بہت ہی بڑی عبادت ہے. تو اس کے صدقے سے ہمارے سب کی مشکلیں, ہمارا اللہ پاک ہمارے گھر والے کے اوپر, ہمارے ماں باپ کا ہمارے اوپر شاید قائم دائم رکھے, اور اس کی برکت سے اللہ پاک جو ہے نا اس سے ہدایت کا ذریعہ بنائے اس براڈ کو. جی تو ساری دعا میں یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے سر, بہت ہی آئی لو یو ہو گیا سر جی. السلام علیکم. مولا جٹ صاحب آپ ذرا کچھ ارشاد فرمائیں جناب. بس جی آپ کے ساتھ بہت خوبصورت ٹائم گزرا اور بہت ہی مزہ آیا, بہت سکون آیا. اب نیند آ رہی ہے, نماز پڑھ کے سونے لگے. بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. کل پھر ملیں گے آپ سے. ضرور 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 انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو کل بھی ملاقات ہوگی جی. تھینک یو مولا جٹ بھائی. جی اے جے کے لینڈ, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے جناب, ٹھیک ہے جی؟ اللہ پاک کا کرم میرے پیارے بھائی, اللہ پاک کا احسان. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. میں نے آپ کی لائیو سنی ہے, یقین کریں دل خوش ہو گیا, اور آپ اچھا بیان کرتے ہیں, آپ بڑا زبردست قسم کا کاز آپ جو کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو زندگی دے, جو اس کاز کے لیے کام کر رہے ہیں جناب, ان کو اللہ تعالیٰ یہ کرے اور اس فتنہ دجالیت سے جناب نکالے. آمین, اللہم آمین, اللہم آمین, اللہم آمین. بس میں نے کہا جناب کے ادھر آگے میں حاضری لگا دوں اور جو ہے نا شامل ہو جاؤں. آپ کی یہ محبتوں کا شکریہ جی, اللہ پاک آپ کو عزت دے. بس دیکھیں آپ سب احباب جو دیکھ رہے تھے آپ کے سامنے, قرآن کی آیت کا جواب نہیں وہ دے سکے, حدیثوں کا جواب نہیں دے سکے, مرزے کی اپنی کتابوں کا وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے. اور مرزے کی کتابوں کے میں نے جتنے حوالے پیش کیے ہیں وہ آگے سے ان کو تروڑ مروڑ آگے سے کہا جی آخری کتاب دکھائیں, تو وہ پھر ہمارے اعجاز بھائی جو تھے غالباً شاہد بھائی, انہوں نے باقاعدہ وہ کتاب سامنے ان کی مہربانی وہ لے آئے, میں نے پڑھ کے سنا دی, پھر بھی وہ ادھر ادھر جا رہے تھے اور نہیں وہ ایسے نہیں ویسے نہیں, وہ اس کا مطلب یہ ہے, اس کا بالکل. میں تو کہتا ہوں آپ نے جناب مربیوں کا مربع بنا کے رکھ دیا یہاں پہ. الحمدللہ. بس اللہ پاک آپ بے فکر ہیں, اللہ تعالیٰ یہ یقین مانیں. لاسٹ ہم ہمارے یہ عقیل بھائی غالباً ادھر ہیں, محمد عقیل بھائی یہ گواہ ہیں کہ میں تو کہتا رہا ہوں کہ 10 مربی لے کے آؤ, میں اکیلا بات کروں. ہاں بالکل جناب, میں تو سرپرائز ہو گیا ہوں ماشاءاللہ. میں تو آیا تھا آپ کا سہارا بننے کا, مطلب سنتا بھی ہوں بیٹھ کے, اور جو کوئی بدتمیزی کرے تو اس کو پھر یہاں پہ یار ایک اور ہمارے بھائی ہیں, لیکن آپ تو فلی لوڈڈ تھے ماشاءاللہ, فلی لوڈڈ ہے. آپ نے تو بندوقیں صحیح تان کے رکھی ہوئی تھی. آ جاؤ. ہمارے ایک بیرسٹر بھائی ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب خیر عطا فرمائے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب, سب سے پہلے آپ کے قرآن کے فہم اور حدیث پہ جو آپ کی گرپ ہے اس پہ آپ کی تعریف کرنی تھی. ماشاءاللہ جو سورہ نساء کی آپ نے آیت نمبر پڑھی دونوں غلط. عیسیٰ کو چڑھا دیا آسمان پر, ٹھیک ہے, جسم سمیت, اور اتارا کہاں پہ؟ دمشق میں جامع مسجد کے اندر. ماشاءاللہ.